الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں رب کائنات کی جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نبی محترم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، طلبہ، دوست، احباب، بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا سے متعلق مجھے مدعو کیا گیا کہ سوشل میڈیا پر جو فتنے رونما ہوتے ہیں ان سے متعلق نوجوانوں کو آگاہ کرنا ہے اور ان سے کچھ گزارشات کرنی ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کو کیسے یوز کرنا ہے۔ ہر بھائی کے پاس، ہر نوجوان کے پاس موبائل ہوتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر بہت سارے لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی سنی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسی باتیں کریں گے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ ایسی باتیں کریں گے جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوں گی۔ تو وہ زمانہ ہے تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کبھی آپ نے سنی نہیں ہوگی، اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، اس طرح کی تشبیہات دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اسی پلیٹ فارم میں آ کے ان کو جواب دینا ہے، جو اعتراض ان کا جوابات دینا ہے، انہی کی باتوں سے ان کو جھوٹا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی عیسائی آپ علیہ السلام کے پاس اس طرح کی بحث مباحثہ کرتے تھے تو آپ علیہ السلام فرمایا ثم نبتہل، آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو جھوٹا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب سے کہ یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اور یہ مجھے میرے بارے میں کہے گا۔ ایک ٹائم فریم ہوگا کہ 1 سال کے اندر اس کو کوئی مصیبت پڑ جائے، یہ مر جائے، کسی پریشانی میں گھر جائے، اللہ کی اس پر لعنتیں پڑیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ کیا تو عیسائی بھاگ گئے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے کہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ اکثر فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، جھوٹی تبلیغ کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں اس میں اپنے لقمے ڈالتے ہیں، حدیث سناتے ہیں اس میں اپنی بات ڈالتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے جو رزلٹ نکالتے ہیں وہ اپنے من پسند اپنی خواہشات پہ چلتے ہوئے رزلٹ نکالتے ہیں۔ تو اس سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں میں سے ایک ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اس سے متعلق مفتی قاسم صاحب نے فرمایا کہ آپ نوجوانوں کو آگاہ کرنا ہے اور بتانا ہے، کیونکہ سب سے پہلے میں نے اس پر کام کیا ہے، 7-8 سال سے میں اس پر کام کر رہا ہوں، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی اس میں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔
جو ایک جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو 250 جھوٹ بولے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی سائنسدان ہے، نہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے 250 جھوٹ بولے ہوں۔ اور یہ وہ شخص ہے انجینئر مرزا جس کے میں نے 250 جھوٹ پکڑے ہیں، میری ویڈیوز ہے اس پر، 5 جھوٹ، 10 جھوٹ، 15 جھوٹ، 20 جھوٹ، پوری ایک لسٹ ہے میری، تقریباً 2000 ویڈیوز ہیں میری اس پر، 2000 ویڈیوز ہیں جس میں نے 250 جھوٹ اس کے پکڑے ہیں۔ مطلب جھوٹ تو سینکڑوں بولتا ہے، لیکن جو میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے جس میں اس کے میں نے 250 جھوٹ پکڑے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی جو 250 جھوٹ اس کے پکڑے گئے وہ کتنا جھوٹا ہوگا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس صدی کا سب سے جھوٹا بندہ ہے وہ۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن پاک سنا کے، حدیث سنا کے کس طرح اپنی خواہشات کا ترجمہ نکالتا ہے۔ بخاری کی مشہور حدیث ہے، ہم سنی اس حدیث کو بہت بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے متعلق حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا پریشانی کے عالم میں ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے کہ ابھی میزان کا وقت نہیں ہوا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، حساب و کتاب شروع ہو، جس کو جو ملے وہ چلا جائے، سچا ہے وہ سچائی کی طرف، جھوٹا ہے وہ جہنم، جنت جہنم، کوئی فیصلہ تو ہو۔ لوگ پریشان ہوں گے، پھر آپس میں مشورہ کریں گے، کہیں گے کہ ہم سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پہلے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، التجا کریں کہ یہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے۔ تو ساری دنیا کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے التجا کریں گے، ان کی شان بیان کریں گے اور کہیں گے کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، حساب و کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، میں نے دانا کھا لیا تھا، آسمانوں سے، جنت سے مجھے دنیا میں بھیجا گیا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے ڈر رہا ہوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ بہت غضب میں ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، جاؤ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ساری قوم نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی، نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں، آپ اللہ کے مکرم نجی اللہ ہیں، آپ دعا کریں آسانی ہو جائے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، ساری تباہ برباد ہو گئی، سیلاب آیا مر گئی، میں آج خود ڈر رہا ہوں، اللہ آج بہت غضبناک ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں بھی معذرت کرتا ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری قوم آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ میں نے ایک بندے کو تھپڑ مارا تھا، سورہ قصص میں یہ واقعہ ہے، وہ مر گیا تھا، میں خود پریشان ہوں اس لیے کہ آج اللہ بہت غضبناک ہے، اذهبوا الی عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا در بتاتا ہوں، آپ وہاں جائیں اور کبھی آپ نامراد نہیں ہوں گے۔ ساری قوم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے گی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں گے، آپ علیہ السلام فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کے لیے فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا،
شفا تو شفا، آپ جس کی سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سفارش کا دروازہ کھولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سبب سے مسلمانوں کی سفارش کرے گا، بخشش ہوگی۔ پھر انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، صحابہ کرام، اولیاء، تابعین، تبع تابعین، مسلمان پھر سفارش کریں گے اور یہ سفارش کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث۔ اب اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ڈنڈی کیا مارتے ہیں لوگ، خاص طور پر یہ بندہ کہتا ہے دیکھیں جی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو خود پریشان ہوں، تو اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ دکھ ہو جی بابے تو شے کوئی نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں تمہارے کام آ سکتا، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تمہارے بابے کام کیا آئیں گے؟ حدیث تو ٹھیک ہے، عام آدمی کہہ رہے یار یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو ہمارے کام آئیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے۔ اب یہاں میں جو آپ نے کچھ پڑھا ہوگا، آپ نے سیکھا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن عام عوام کہے گی نہیں بزرگ تو شے کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کیا کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ بزرگ شے کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ولیوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ کون ہے کہتے شے کو نہیں، اللہ فرماتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں۔ 6502 بخاری میں من عادلی ولی فقط آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ وہ ولی، اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا فرض جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، پھر میرے قریب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لَأُوتِيَنَّهُ، میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بابے تے شے کوئی نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ کس کی ماننی ہے؟ خدا کی ماننی ہے نہیں، اس بدبخت کی ماننی ہے، اس شیطان کی ماننی ہے؟ تو آپ نے کس کی ماننی ہے؟ خدا کی ماننی ہے، خدا کے بندوں سے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اذهبوا الی غیری، میں پریشان ہوں، تو بابے کام کے آئیں گے؟ اصل بات یہ ہے، یہ صرف دھوکہ ہے۔ قیامت کے کئی پوشن ہوں گے۔ اگر اس بات کو مانا جائے نا کہ بابے تو ہے کوئی نہیں، بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کام نہیں آئیں گے تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا، تو اس کا پھر یوں بھی رزلٹ نکل سکتا ہے نا۔ میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ بتائیں کہ اس جملے کا یہ جو جملہ ہے کہاں تک جاتا ہے اور کہاں تک یہ کفریہ بن جاتا ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کام نہیں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کام نہیں ہے، تو بابے شاہ کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن اس کی شفا کرے گا۔ مسلم میں قرآن اس کی سفارش کرے گا۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ پڑھنے والے قیامت کے دن آئیں گے کہ یہ صورتیں آگے اس کو بچا لیں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے بچے جو صغیر فوت ہو جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے پلو پکڑ کے، ان کے کپڑے پکڑ کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو کام نہیں آ رہے اور ایک بچہ کام آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کام نہیں آ رہے، ایک بچہ جو چھوٹا بچپن میں فوت ہو گیا ہے وہ کام آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک میرا امتی مضر قبیلے سے زیادہ لوگوں کی سفارش کرے گا۔ بہت بڑا قبیلہ مضر قبیلہ۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وہ جو بندہ ہے وہ آپ ہے کوئی اور؟ فرمایا میرے علاوہ ایک بندہ ہے۔ نسائی میں حدیث ہے کہ میرے علاوہ ایک بندہ مضر قبیلے کے لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کی سفارش کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کام نہیں آ رہا ہے، وہ بندہ کام آ رہا ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی پھر آپ کا ذہن کھلے گا کہ بات کیا ہے۔ نسائی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا تم ایک دوسرے کے معاملے میں آپس میں لین دین میں جھگڑتے ہو، بھائی تو نے میرے سے 1000 روپیہ لیا تھا، تو نے کہا تھا میں جمعے کو دوں گا، آج ہفتہ ہو گیا پیسے واپس دے۔
جب ایک دوسرے سے جب تم چیز لیتے ہوئے جھگڑتے ہو، قیامت کے دن اس سے زیادہ رب سے جھگڑو گے، اس سے زیادہ رب سے جھگڑو گے. یا باری تعالیٰ یہ بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تو نے مجھے تو بخش دیا، یہ بندہ جہنم میں کیوں جائے؟ نسائی میں حدیث ہے، نمازی کہے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ بندہ جہنم میں کیوں جائے، مجھے تو نے جنتی بنا دیا. اللہ فرمائے گا جا لیا اس کو پکڑ کے جنت میں لائے گا. اللہ فرمائے گا اور کوئی سفارش کرتا ہے، یا اللہ کچھ جاننے والے بھی ہیں، کچھ جاننے والے نہیں ہیں. اللہ فرمائے گا ان کو بھی پکڑ کے لے آؤ. وہ سارے پکڑ کے جنت میں لے کے آ رہا. ایک عام آدمی، ایک نمازی دوسرے نمازی کے کام آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کام نہیں آ رہا ہے. وہ عام آدمی عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا؟ نہیں. یہ ہوتا ہے شیطانی چکر. جب جس کو نہیں پتا ہوتا نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو حقیقت حال بتاتا ہوں کہ بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کے درجے ہوتے ہیں، پہلا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسی طرح قیامت کے بھی درجے ہوں گے، وقت ہوں گے. پہلا وقت ایسا ہوگا اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوگا جس میں کوئی نبی سر نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کسی کی سفارش. من یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے؟ ہاں اللہ کی اذن سے. کوئی نبی، کوئی ولی کسی کے پریشانی میں ہوں گے، سب نبی علیہ السلام سفارش کریں گے. اس کے بعد سفارش کا دروازہ کھلے گا. اللہ کے نبی نے کہتے ہیں سفارت کبریٰ اس کو کہیں گے کہ نبی علیہ السلام جب سفارش کریں گے یہ دروازہ کھلے گا. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر بچے، پھر امام، پھر نمازی، سارے سفارش کریں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث ہے پہلے پورشن سے متعلق ہے. اس حدیث کو لے کے دوسرے پورشن کو رگڑا دینا، اس کا انکار کرنا، کیا یہ پھر کفر تک نہیں جائے گا؟ کل تک تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا جب عیسیٰ علیہ السلام کام نہیں آیا تو قرآن کیوں کام آ گیا؟ اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں قرآن آئے گا ان کا سفارش بن کے آئے گا. جو رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، تراویح، نماز اور قرآن اس کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. تو ایک حدیث کا حصہ پکڑ کے تم اولیاء پر فٹ کر رہے ہو، پھر یہ حصہ پکڑ کے تو قرآن پہ بھی فٹ کرنا چاہیے نا. پھر تو ہر جگہ فٹ ہونا چاہیے نا. اصول تو ایک ہوگا. جب یہ جواب ان کو ملے گا ان کے کانوں سے دھوئیں نکلیں گے، ان کی اصل حقیقت کھولے گی کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے. یہ جو دین سکھا رہا ہے 2 نمبری سے سکھا رہا ہے، صحیح نہیں بات بتا رہا ہے. یہ جو سختی کا عالم ہے یہ پہلے پورشن سے متعلق ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے پورشن کی بات آپ آخری پورشن پہ لے جائیں کہ کوئی کام نہیں آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہم نہیں آئے تو پھر ان تمام سینکڑوں حدیثوں کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے، قرآن کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، آپ نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھی آپ ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہ ہوتی ہے جہالت، یہ ہوتا ہے بغض. اس طرح لوگ اپنا بغض یوں نکالتے ہیں. حدیث صحیح ہے لیکن اس سے جب رزلٹ نکالتے ہیں، یوں چیزیں نکالتے ہیں تو پھر وہ بغض میں پڑ جاتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے ولیوں سے عداوت رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اس طرح کیا کرتے ہیں؟ فریب کرتے ہیں. یہ تزکیہ کانفرنس، ٹھیک ہے، تو اس میں اچھا یہ جس بندے کی مجھے بلایا گیا کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، میں نے اس پر کام کیا ہے، میں نے کافی سارے ریسرچ پیپر لکھے ہیں، اس پر بھی ویڈیو بھی بنائی ہے، ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے. اچھا جی، اب اس کا کہنا یہ ہے کہ میرا مشن یہ ہے کہ بابوں کو ننگا کرنا، بابوں کے خلاف بات کرنا. بابوں یعنی کہ جس دیکھیں نا ایک تحریک ہے، آپ کی تحریک ہے، مفتی قاسم صاحب کی تحریک ہے، کیا نام ہے، ضیاء الہدا. اس کا ایک مشن ہوگا کہ یار میں نے دین کو پھیلانا ہے. ایسا ہی ہے نا، بچے کو پڑھانا ہے جہاں تک میری مطلب ایک دعوت اسلامی ہے. ان کا مشن کیا ہے کہ میں نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بہت اچھا ہے. ایک بندے کا مشن یہ ہے کہ میں نے بابوں کے خلاف بات کرنی ہے، اور وہ بزرگ
جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان سے بغض رکھنا اعلان جنگ ہے۔ اب میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں اس بارے میں۔ کہتا ہے کہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، میری کیا ہے؟ زندگی کا سرمایہ ہے کہ میں نے بابوں کو، الفاظ بھی بیہودہ، بابوں کو ننگا کیا ہے۔ ان کے بابے کہتے ہیں، کہتا ہے کہ ان کے بابے کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں رب کا دیدار کیا۔ سوال کیا کرتا ہے؟ ان کے بابے کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں رب کا دیدار کیا۔ تو اگر خواب میں رب کا دیدار ہوتا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا باری تعالیٰ، یا باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر خواب میں دیدار ہوتا تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوتا، ان کے بابوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کا کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوسری بات ہی نہیں ہو رہی۔ ایک بات تو کنفرم ہے کہ خواب میں سب کا دیدار ہوتا، اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس پر کیا ہے؟ امت کا اجماع ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دیدار کرا دے۔ ایک عام آدمی کر سکتا ہے، اللہ کے ولی کر سکتا ہے، تو نبی کی تو شان ہی کیا ہے؟ اس نبی نے دعا کیا کی ہے کہ میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو الٹا کر کے جناب اگر خواب میں دیدار ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوتا، تو کہتا یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے کہ میں نے اس طرح بابوں کو ننگے کیا ہے کہ بابے جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے خواب میں رب کا دیدار کیا، جھوٹ ہے۔ اس پر میں نے ریسرچ پیپر لکھا، میں نے کافی ساری اس پر ویڈیوز بنائے کہ جناب آپ کا علم جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ بغض رکھے نا تو پھر وہ آپ کی خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور بغض میں آ کے وہ جھوٹ بولنے پر آ جاتا ہے۔ پورا میں نے اس پر ریسرچ پیپر لکھا۔ اس میں سب سے بڑے بخاری کے، امام بخاری کی جو کتاب ہے، اس کے استاذ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں رب کا دیدار کیا۔ امام بخاری کے، وہ تو ہمارے کہتا ہے کہ بخاری مسلم یہ میرے بابے ہیں، امام بخاری کے استادوں کے استاد، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد۔ کون؟ سلیمان الطرخان حضرت انس کے شاگرد ہیں، اور بخاری کے کئی روایات کے وہ راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رب کا خواب میں دیدار کیا، رب کا میں نے خواب میں دیدار کیا۔ تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بابے بات کی ہے، تو امام بخاری کے استاد کہہ رہے ہیں۔ سر حدیث سے امام اوزائی سے روایت ہے بخاری میں، وہ کہتے ہیں میں نے رب کا خواب دیدار کیا۔ بخاری کی شرح کرنے والے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ خواب میں رب کا دیدار ہونا، یہ اس کا جواز ہی ہو سکتا ہے۔ بہت بڑے تابعی ہیں رقبہ بن مسکلہ، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس کے جو شاگرد ہیں، جو ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر سوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رقبہ بن مسکلہ کو فرمایا، تابعی یعنی تابعی اسے کہتے ہیں جو صحابی کا شاگرد ہے، اسے فرمایا کہ میں نے سلیمان کے لیے یہ محل بنا کے رکھا ہے۔ اس بات کو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم حافظ زبیر علی زئی، ان کا بالکل یہ روایت ٹھیک ہے، بالکل روایت ہے ٹھیک ہے کہ رقبہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے خواب دیدار کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ سلیمان کے لیے بہترین ٹھکانہ بنایا ہے۔ یہ تو صحابہ کے شاگرد کہہ رہے ہیں، یہ تو تابعین کہہ رہے ہیں۔ آپ بغض میں آ کے آپ کہتے ہیں میری سرمایہ، میری زندگی کا سرمایہ، یہ تو جھوٹ ہے آپ کا۔ اس پر میرا پورا ریسرچ پیپر، کئی میں نے محدثین کے اس میں حوالے دیے ہیں۔ اچھا، چونکہ تزکیہ نفس ہے، اس اولیاء کرام کے خلاف جو اس نے بکواسات کی ہیں اس کا میں نے کافی جوابات دیے ہیں۔ ایک اس کا بہت مشہور ایک چیز ہے کہ ان کے بابے کہتے ہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، کیونکہ دیکھیں نا جس بندے کا مقصد یہ ہے کہ میں اولیاء کے خلاف بات کرنی ہے، میرا مشن یہ ہے، اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں یہ لانی ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ان کے بابے کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہے۔ بھائی اللہ کے بندے، تھوڑا سا بندہ پڑھ لے نا، ایک ہوتا ہے نا ان پڑھ، اور دوسرا اوپر کیا ہوتا ہے بدتمیز جاہل۔
جب ہم نے تحقیق کی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے جو آپ کہہ رہے ہیں بزرگ ہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ تو تابعین ہیں جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ سارے پھر گئے. یہ تو محدثین ہے، پورا اس پہ میرا ریسرچ پیپر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے اور ایک ہی رات میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. ایک ہی رات میں کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. حضرت تمیم داری صحابی ہیں، وہ رات میں قرآن پاک مکمل کرتے تھے. تابعی ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے. سلیمان الطرخان جو حضرت انس کے شاگرد تھے، وہ 40 سال عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. اسی طرح امام اوزائی نیچے آ جاتا ہے، امام زین العابدین، یہ بھی سیرات کی بات کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم، بہت بڑے آپ اہل بیت کی امام ہیں، امام موسیٰ کاظم، ان کے بارے میں امام ذہبی لکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. جیسے رات گزرتی تھی، ذکر کو ختم کر کے پھر کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے تھے. فجر تک نماز پڑھتے تھے، فجر نماز پڑھ کے ذکر کر کے پھر آرام کرتے تھے. جو اللہ کے ولیوں کے خلاف بدتمیزی اور بد اخلاقی کے الفاظ چل رہے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو یہ تو امام موسیٰ کاظم کر رہے ہیں. جو بندہ ایک فعل پر آپ کو گالی دے رہا ہے، وہ کام ایک صحابی کر رہا ہے، تو گالی کہاں تک پہنچے گی؟ مثال، اگر آپ نے امامہ پہنا ہے، ایک بندہ بدبخت آپ کے امامے کو گالی دے رہا ہے، اور یہ امامہ تو صحابہ نے پہنا ہے، بلکہ یہ امامہ تو نبی علیہ السلام نے پہنا ہے، تو امامے والی گالی کہاں تک جائے گی؟ نبی علیہ السلام تک جائے گی نا. تو یہ اس کی کیا ہوگی؟ بدبختی ہوگی. تو یہ تو محدثین صحابہ کرام علیہ رضوان اور ائمہ اہل بیت کا عمل ہے کہ وہ ساری رات عبادت کرتے تھے. امام زین العابدین 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. سوکت نہیں پڑھی جا سکتی. آگے چلیے. اچھا، ایک اور چیز بڑی اٹھاتے ہیں یہ کہ یہ کہتے ہیں جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات میں قرآن پاک مکمل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات میں قرآن پاک مکمل کیا. یہ تو ویسے ہی باتیں ہیں، جھوٹ ہے، ہو نہیں سکتا. اس پر میں نے کام کیا، کیونکہ آپ کو پتہ کام کرنے میں وقت تو لگتا ہے. کام کیا میں نے، اس میں کئی محدثین کے میں نے اس میں حوالے دیے. ایک تو یہ آ گیا نا حضرت عثمان غنی کا، حضرت عثمان غنی کا، اور اس کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. رمضان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 42 قرآن پاک مکمل کرتے تھے. کتنے؟ 42. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن پاک مکمل کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغض میں آ کے، کیونکہ بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 قرآن پاک مکمل کرتے تھے، تو امام ابو حنیفہ کی کیوں کو سنی مانتے ہیں؟ ان کے بغض میں آ کے جناب کس ایک رات میں کیسے 2 قرآن ہو سکتے ہیں؟ تو ایک دن میں کرتے تھے، ایک رات میں کرتے تھے. قرآن سے انہیں کیا تھی؟ محبت تھی. اگر آپ نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرنا ہے تو یہ اعتراض کہاں آئے گا؟ امام بخاری پر بھی تو آئے گا نا، امام شافعی پر بھی تو آئے گا نا. رات ہماری فیصل آباد میں مفتی منیب الرحمان صاحب سے میٹنگ تھی، فیصل آباد آج آئے ہوئے تھے، تو وہاں تعارف ہوا کہ یہ علماء کرام آئے ہیں. تو میرا بھی تعارف انہوں نے کرایا کہ یہ بھی علامہ صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر صاحب PhD بھی انہوں نے کی ہے اور انہوں نے مرزا کے خلاف کام کیا ہے. تو مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا دفاع نہیں کرنا، یہ کہتا دفاعی انداز نہیں کرنا، ان کو اٹھا کے پٹھکنا ہے. اب جارحانہ انداز اختیار کرنا ہے کہ بھئی یہ تو نے کیا کہہ دیا. مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں.
میں نے ایک تو بتایا کہ 250 اس کے جھوٹ پکڑے ہیں، اس کے علاوہ میں نے میری ویڈیو ہے اس کی 50 تضاد بیانیاں، کتنی تضاد بیانی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے ایک بندہ کہتا ہے، آپ کے سامنے ایک بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے مجھے 200 روپے دیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ویڈیو بنا لی کہ اس نے مجھے 200 دیے ہیں، اگلے دن کہتا ہے کہ اس نے مجھے پیسہ ہی نہیں دیا، مجھے 1 روپیہ ہی نہیں دیا۔ آپ دونوں ویڈیو دکھا دیں کہ یار یہاں کہہ رہا ہے مجھے 200 روپے دیا، اب یہاں کہہ رہا ہے کہ مجھے 1 روپے نہیں دیا۔ اب میں اس کی تضاد بیانی بتاتا ہوں کہ اب دیکھیں، ایک تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے اس کے جھوٹ پکڑے ہیں، شاید کسی کو شک ہو، ایک وہ کہ بندہ اپنے آپ کو جھوٹا کرے، کیا کرے؟ اپنے آپ کو جھوٹا کرے۔ مثلا اس کا میں نے جھوٹ جو 50 تضاد بیانیاں کہ اس طرح کا بندہ آپ کو نہیں ملے گا، ایسا جھوٹا بندہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میری پرسوں ایک ویڈیو ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں، قادیانیوں سے نکاح بھی جائز ہے۔ اس سے پچھلے ہفتے سے ایک بندہ جاتا ہے، اینکر جاتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہیں، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سے قادیانی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کہتے جھوٹ ہے، میں نے کہا ہی نہیں۔ اور میں نے 2 سال پہلے، چونکہ میں اس کا پورا جو چینل ہے وہ پورا میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور میں نے اس کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک ویڈیو کا نام، اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے منٹ کی یہ ویڈیو ہے۔ جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں اس کو لکھتا بھی ہوں کہ فلاں منٹ پہ اس نے یہ کہا ہے، فلاں منٹ پہ اس نے یہ کہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر کا معنی ہوتا ہے چیرا دینا، ہر چیز پھاڑ کے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو سرجری، تو میں اس کا سرجن ہوں، تو میں نے اور چیز لکھی ہوئی، تو میں نے جب یہ سنا میں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے 2 سال پہلے والی ویڈیو لگا دی، اس میں پہلے اس کا بیان لگا دیا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کہ میں نے یہ کہیں نہیں کہا، میرا کوئی ویڈیو ہی نہیں ہے جس میں نے یہ کہا ہو کہ قادیانی کیا ہے؟ اہل کتاب سے بہتر۔ میں نے کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے وہ ویڈیو لگائی، اس میں خود کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ اہل کتاب جو ہے یعنی یہودی عیسائی، وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ اہل کتاب جو ہے عیسائی، وہ قرآن کو نہیں مانتے، تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ عیسائی قادیانی قرآن کو بھی مانتے ہیں اور تمہارے نبی کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ مرزا قادیانی کے اقرار کر لیتے ہیں۔ تو اب وہ رزلٹ نکالتا ہے کہ دیکھیں، جب اہل کتاب سے کھانا جائز ہے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، تو یہ تو اس سے افضل ہے، یہ تو اسے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ایک چیز ہے جو افضل نہیں، اس سے شادی ہو سکتی ہے، جو بہتر ہے اس سے تو بدر جولا ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نا کہ تمہارے بیٹے کا میں نکاح کراتا ہوں اس بچی سے، لیکن اس سے بہتر ایک اور بچی بھی ہے، اس کی میٹرک تعلیم ہے، اس سے جو دوسری بچی ہے وہ ہے بھی سے خوبصورت، اور تعلیم میں بھی وہ MSc ہے، تو اس سے بہتر نکاح ہے کہ اس سے بہتر ہوگا؟ خوبصورت بھی ہے، تعلیم بھی اچھی ہے، کل نوکری مل سکتی ہے۔ کہتا ہے کہ عیسائیوں سے بہتر قادیانی ہے، اور جب عیسائیوں کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو پھر قادیانی تو اس سے بہتر ہے۔ کیا رزلٹ نکلا؟ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تو میں نے کہا ہی نہیں، اور میں نے ویڈیو لگا دی دونوں، سب لوگ اس پر لعنتیں بھیج رہے ہیں کہ اتنا لعنتی آدمی ہے۔ اچھا، ایسا آدمی آپ نے دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے آپ کو کافر کرے، اپنے آپ کو، اس کے علاوہ آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا۔ اس نے 4 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی، بس یہ آخری مثال دے کے پھر میں اپنی گزارشات کروں گا۔ 4 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40، اذ یقول لصاحبی لا تحزن۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت میں تھے، غار ثور میں تھے، تو کفار آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق پریشان تھے کہ کافر ہمیں دیکھ نہ لیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا لا تحزن، آپ غم نہ کریں۔ تو اللہ فرماتے اذ یقول لصاحبی، جب آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کھائیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس نے اس پر ویڈیو بنائی کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں۔
اس آیت سے اس نے واضح کیا، میری اس پہ ویڈیو کافی ساری، اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اب اگر کوئی حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اب اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب 4 سال بعد اس کی دوستی ہو گئی شیعوں سے، شیعہ حضرت ابو بکر کو صدیق کو کہتے ہیں کافر، نعوذ باللہ، کافر کہتے ہیں، صحابی نہیں مانتے۔ اب اس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ کیوں کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو لا الہ الا ابو بکر رسول اللہ تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کلمے میں جو چیز آ گئی اس کا انکار کریں تو کافر ہوں گے، باقی چیز کا انکار کریں گے تو کافر نہیں ہوں گے۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے، کلمے میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن کلمے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ اگر کسی نبی کا بھی بندہ انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تمہاری ڈاکٹرائن تو گئی۔ اس طرح دھوکہ دیتا ہے عوام کو، اب اپنے قول سے کیا ہوتا ہے وہ کافر بنتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ اب ایک اور مثال مجھے یاد آ گئی، سیلاب آیا پچھلے سال، اس نے وہاں بیان دیا کہ سیلاب جو ہے یہ آزمائش ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ ان پر عذاب آیا ہے، سیلاب ان مسلمانوں پر کیا آیا ہے؟ عذاب آیا ہے، تو یہ کفر ہے، کیونکہ عذاب ہمیں نہیں پتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت ہے، یہ کیا ہے، بندہ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں رسول کہے یہ عذاب ہے تو ٹھیک ہے، عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اب 6 مہینے پہلے اس نے کہہ دیا کہ میں سنیوں پر عذاب آیا ہوں۔ اب آپ خود بندہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ عذاب ہے تو وہ کافر ہے، اب ایک بندہ کہتا ہے میں عذاب آ گیا ہوں تو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار آپ مت کہیں کسی پر کہ اس پر عذاب آیا ہوا ہے، اور کل وہ بندہ آپ کو کہے کہ میں تم پر عذاب آ گیا ہوں، تو وہ کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اپنے جملوں سے اپنی باتوں سے کافر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کو سارا پکڑتے ہیں، ساری ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز لکھتے ہیں۔ اب کئی باتوں پر اس نے اب ہماری ویڈیوز دیکھ کے اس نے کہا بس میری توبہ ہے، توبہ کی ہے اس نے۔ اب ایک بندے کو سامنے چیز جب آ جاتی ہے تو اب اس کو کیا ہو جاتا ہے؟ اب اس نے ایک ویڈیو بنائی، اس نے کہا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب قادری کہتے ہیں کہ جوتا الٹا ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب کیا کہتے ہیں؟ جوتا الٹا ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیوں کہا وہ آگے انہوں نے پوری تمہید، یعنی جھوٹ کا ایک محل بنایا، پھر اس پر رنگ و روگن سارا کچھ۔ میں نے اس کے پیچھے ویڈیو لگا دی کہ مولانا الیاس قادری صاحب سے ایک لڑکا پوچھتا ہے کہ اگر جوتا الٹا ہو تو اس کو سیدھا کرنا چاہیے، فرمایا سیدھا کرنا چاہیے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ سیدھا کرنا چاہیے، اس نے کیا کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ سیدھا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سراسر جھوٹ اس کے جب پکڑے گئے، اب کہتا ہے میری توبہ۔ اب میں اب آپ کی طرف مطلب اب یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا نا، اب ایسے جھوٹوں کو آپ نے کیسے پہچاننا ہے؟ اب آخری ہم پوائنٹ پہ آتے ہیں، آخری کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب دنیا میں ہر آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے سے بدتر ہوگا، مشکلات، فتنے، سارا کچھ ہوگا۔ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری جتنی بھی قوت ہے ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ مثلا علماء کرام جو ہیں وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان فتنوں کا دفاع کریں۔ بہت سارے فتنے، مجھے عید کے دن مجھے انڈیا سے ایک بھائی نے ویڈیو بھیجی کہ پورا ایک انڈیا کا ایک حصہ ہے جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی گوشت کھایا ہی نہیں۔ کہتے وہاں ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ نے باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام کے 1,80,000 صحابہ نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ میں نے اس میں 5 حدیثیں 5 آیتیں پڑھ کے بتا دی اس کو۔ میں نے کہا ہے تو بہت سارا مواد،
کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود گوشت کھاتے تھے اور صحابہ بھی کھاتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، عوام نے کیا کرنا ہے۔ عوام بھی اپنا حصہ ڈالے گی، علماء بھی ڈالیں گے اور ادارہ بھی ڈالے گا۔ اپنا اپنا کام اگر ہم تھوڑا تھوڑا کریں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا لوگوں کے اس میں میسیجز آتے ہیں کہ یار آپ کی وجہ سے، آپ کی اس ویڈیو کی وجہ سے میں اس فتنے سے بچ گیا ہوں، تو علماء کا کام یہ ہے کہ اپنا وقت بچائیں اور اس میں اپنا جتنا ہو سکے اس میں شامل کریں اس کو۔ اور عوام کا کام کیا ہے کہ ان چیزوں کو آگے پھیلائیں، دوستوں میں شیئر کریں۔ اور ادارے کا کام یہ ہے کہ ادارہ علماء کو اکٹھا کرے۔ میں کام انفرادی طور پر کر رہا ہوں، کوئی اور بندہ انفرادی طور پر کر رہا ہے، لیکن میرا کام ایک ادارے کے مقابل تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس میں ویڈیو ایڈیٹنگ والا اور ہے، تھمبنیل بنانے والا اور ہے، اس کو چیک کرنے والا اور ہے، پورا ایک ادارہ ہے، اور میں ادھر سے اکیلا بندہ ہوں۔ ایک طرف سے 5 بندے، ایک طرف سے آپ اکیلے ہیں، آپ کا کام اتنا تو نہیں جائے گا نا۔ اب یہ کام کس کا ہے؟ ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، جو بڑے بڑے اس طرح کے لوگ ہیں، وہ اپنے طالب علموں کو تیار کریں، ان کا ایک پینل بنائیں۔ مطلب یہ طالب علم ہے، اس کو قادیانی پر بات کرنے کا شوق ہے، تو اس کو پوری کتابیں مہیا کریں، بیٹا تم قادیانی پر کام کرو، ساری کتابیں پڑھو۔ ان کے طالب علم شیعوں سے متعلق اگر وہ دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ساری کتابیں پڑھائے، اس طرح کے پینل بنے، پھر یہ کام آگے ہوگا۔ نہیں تو نوجوانوں کو پھر وہ لوگ برگزاتے ہیں۔ یا اگر آپ پینل نہیں بنا سکتے، جو علماء کام کر رہے ہیں ان کو یکجا کریں۔ تو وائس میسج کیا کہ میں نے لاہور جانا ہے، تو میری ایک گزارشات اگر وہاں پڑھ کے سنائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ میں نے کہا دیکھیں، جو بندہ جس میدان میں ہے اس میدان میں آ کے آپ کو لڑنا پڑے گا، میدان سے باہر نہیں لڑائی ہوگی۔ اب آپ احتجاج کرتے پھر رہے، اس کو فرق ہی کوئی نہیں، اس کی تو مشہوری اور ہو جائے گی۔ آپ علماء کا پینل بنائیں۔ ہم نے تھوڑی سی محنت کی ہے، تھوڑی سی محنت کی، اس کے سامنے نام آ جاتا ہے نا کہ علی نواز کہتے نہیں اس کا نام نہیں لینا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ سارے جھوٹ نکل آئیں گے۔ ہمارا نام لینے سے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا کام کیا ہے۔ جب ایک ادارہ، جو پیر حضرات جو بڑے بڑے ادارے، اگر یہ 4-5 علماء کو مختص کر لیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، کتابیں آپ مہیا ہم کریں گے، تھمبنیل بنانے والے بندے ہمارے ہوں گے، تم کام کرو، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہم تو اپنے جذبے سے کام کر رہے ہیں، جتنی دیر تک کریں گے، اپنے ضروریات بھی ہیں۔ تو ایک ہے عوام کا کام، ایک ہے علماء کا کام، اور ایک ہے ادارے کا کام۔ یہ ہم نے آواز اٹھانی، شاید کسی کے کان میں بات پہنچ جائے۔ جب ادارہ مل کے کام کرتا ہے پھر یہ زیادہ مؤثر چیز ہوتی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے، جو طلباء ہیں وہ اس موبائل کا اچھا استعمال کریں۔ میں جب شروع میں موبائل استعمال کرتا تھا تو میں نے پہلے فیس بک پہ کام کرنا شروع کیا۔ میں دیکھتا تھا کہ یہ پوسٹیں کیسے بناتے ہیں، میں نے خود ہی سیکھا یوٹیوب سے کہ پوسٹیں کیسے بناتے ہیں۔ پھر میں نے خود ہی سیکھا کہ ویڈیو کو ایڈیٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ پھر میں نے خود ہی سیکھا کہ اس کو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں۔ پھر میں نے خود ہی سیکھا کہ اس کا تھمبنیل کیسے بناتے ہیں۔ یہ میں اکیلا سارا کچھ کرتا ہوں، لیکن اگر 4 بندے مل کے کریں گے تو یہ کام زیادہ مضبوط ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ جتنا چاہیں اس میں حصہ ڈالیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا وقت نکالیں۔ آپ کوئی کام کریں گے، آپ کو دعا دیں گے لوگ، یار اس بندے نے کام کیا ہے۔ پہلے کام تو کریں نا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ ادارہ جب تک آتا ہے نہیں آتا، ہم نے تو اپنا کام شروع کر دینا ہے نا۔ ہم کام کریں گے، شاید ادارے کی بھی نظر پڑ گیا یہ بندے کام کریں، ان کو جمع کرو۔ پہلے ہمارا کام ہے ہم کام شروع کر دیں، آپ کام شروع کر دیں، یہ کام کو شروع کر دیں۔ آپ نے ایک فیلڈ پکڑنی کہ بھائی اس فیلڈ میں نے جانا ہے، یہ چیزیں میری ٹارگٹ میں ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے پڑھنی، اس کو میں نے جواب دینا ہے، تاکہ پاکستان میں، دنیا میں اگر کوئی بندہ بھی رابطہ کرنا چاہے اس معاملے میں تو میرے سے رابطہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا کام کو بڑھائیں۔ ہمارا زیادہ فیس بک پہ اس چیزوں میں گزر جاتا ہے، اس کو ٹائم کو کم کر کے ہم یہ چیزیں کریٹ کریں، یہ چیزیں بنائیں
تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہ آپ کی صحیح جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی. اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے.